اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا إن الحسين في السماء أكبر منه في الأرض وإنه لمكتوب عن يمين عرش الله مصباح هدى وسفينة نجاة وقال مولانا حسين بن علي عليهما الصلاة والسلام ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا وقال مولانا جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کے آل پر صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج بار دیگر صلوات علی محمد وآل محمد خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے. دعا گو ہیں جو اوقات اور لمحات میرے اور آپ کی زندگی کے باقی رہ گئے ہیں ان سے بہتر طریقے سے اپنی آخرت کے سجانے والوں میں سے رب جلیل ہم سب کا شمار فرمائے. جس ہستی کی شہادت کو دنیا کے بہت سارے خطوں میں رہنے والے مومنین آج کی شب مناتے ہیں عزیزوں، اس غیر معصوم پیکر وفا ہستی کے لیے امام معصوم کچھ یوں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں: اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحۃ لخلف النبی المرسل. میں گواہی دیتا ہوں عباس آپ پیکر تسلیم ہیں، پیکر تصدیق ہیں، پیکر وفا ہیں اور خیر خواہ ہیں، مسلسل بھلائی کا سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے نواسے کی نسبت سے. عزیزو، یہ مقام و مرتبہ انسان کو کیسے نصیب ہوتا ہے؟ اسی زیارت معصور و منقول جو امام معصوم سے ہم تک پہنچی ہے. فرمایا اشہد انک مضیت علی بصیرۃ من امرک. اگر انسان معرفت و بصیرت کی بلندی پر آ جائے تو خود بخود انسان کا دل اس جانب جھک جاتا ہے اور مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے. عزیزو، اسی کی جانب لپکتا ہے. یہ معرفت و بصیرت انسان کو پیکر تسلیم بنا دیتی، جھوک جاتا ہے. جب جان لیا جو کچھ ہے وہ رب کی بارگاہ میں، اس کی حجتوں کی بارگاہ میں، اب جیسا اس کی حجت چاہے گی ویسے ابو الفضل العباس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرتا چلا جائے گا. حجت خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں عزیزوں، اپنی معرفت ان ہستیوں کی نسبت سے بڑھا دیجیے. وہ ہم سے کیسی زندگی کے خواہاں ہیں کہ اگر دقت کی جائے تو عزیزوں، اگر یہ معرفت صحیح طرح سے میرے اور آپ کے وجود میں سج جائے اور نگاہوں میں ثبت و ضبط ہو جائے تو بہت زیادہ یہ دنیا کی محبت انسان کو پریشان نہیں کر سکتی. اصل مقابلہ کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے. ہوتا یہی ہے کہ انسان اس جانب سے اپ ٹو ڈیٹ نہیں رہتا ہے، اس معرفت کو تر و تازہ نہیں رکھتا ہے، نتیجتاً آہستہ آہستہ دنیا کی محبت انسان کو غافل کر دیتی ہے اور وہ اپنے مقصد اصلی اور ہدف اصلی کو فراموش کر دیتا ہے. عزیزو، روز جمعہ ہے،
حتماً آپ نے زیارت کے ان الفاظ کو پڑھا ہوگا. اگر ابھی تک نہیں پڑھا ہے تو گزارش کروں گا اپنے نوجوان دوستوں سے کہ اسے پڑھنا اپنی زندگی کا وتیرہ بنائے, طریقہ بنائے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ زیارت کے الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے. دعائے ندبہ اور جو دعائے عہد معروف ہے اس کے مابین یہ زیارت کے الفاظ موجود ہیں مفاتیح الجنان میں. تکرار کر لیجئے, دعائے ندبہ اور دعائے عہد کے مابین یہ زیارت ہے. ہر فجر کے بعد امام معصوم فرماتے ہیں کچھ اس طرح سے زمانے کے امام کو انسان سلام بھیجے. توجہ چاہتا ہوں کہ پورے عشرے کا اگر خلاصہ اور نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں تو یہی ہے, یہ معرفت, یہ نگاہ کہ وہ ہم سے کیسی زندگی چاہتے ہیں. وہ ہم سے عزیز و انفرادی زندگی نہیں چاہتے, وہ ہم سے فقط فیملی کی بیس پر زندگی نہیں چاہتے, وہ ہم سے ایک ایسی زندگی کے خواہاں ہیں کہ جس میں روئے زمین پر رہنے والے ایک ایک فرد کی نسبت سے میں اپنے تعلق کو, میں اپنے رابطے کو احساس کروں. کہ کاش یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے تو عزیزوں میرا آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار مختلف ہو جائے گا. آپ دیکھیں اس زیارت کے الفاظ کے ابتدائی الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. اللہم بلغ مولایا صاحب الزمان. اے پروردگار پہنچا دے میرے مولا و آقا صاحب الزمان کو. اب توجہ چاہتا ہوں, کیا پہنچا دے؟ وہ آگے آ رہا ہے. من الصلوات والتحیات زینت عرش اللہ و مداد کلماتہ. صلوات, تحیات, درود تیرے عرش الہی کے وزن کے برابر, تیرے کلمات کی تعداد کے برابر. درست ہے عزیزوں؟ خوب کس کی جانب سے پہنچا دے؟ توجہ چاہتا ہوں. عن جمیع المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الارض و مغاربہا. ساتھ ہے میرے بھائی, کہیں اور تو نہیں؟ جی میرے بھائی ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. عن جمیع المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الارض و مغاربہا. اگر یاد ہے تو پڑھے میرے ساتھ. وبرہا وبحرہا وساحلہا وجبلہا حیہم ومیتہم وعن والدی وولدی وعنی. ہاں میرے بھائی, اے پروردگار پہنچا دے تمام مومنین و مومنات کی جانب سے سلام, جو مشرق میں رہتے ہو یا مغرب میں رہتے ہو. جی پہاڑوں میں زندگی بسر کر رہے ہو یا بیابانوں میں, حیات کے ساتھ ہو یا اس دنیا سے جا چکے ہو, ہر مومن کو میں نے اپنی نگاہ میں رکھنا ہے. ہر کی جانب سے میں سلام بھیج رہا ہوں. اور آخر میں پھر انسان اپنے رشتہ داروں کی بات کرتا ہے. وعن والدی وولدی وعنی. میرے والدین کی جانب سے, میری اولاد کی جانب سے, اور آخر میں میری جانب سے سلام پہنچا دے. توجہ چاہتے ہیں؟ حجت خدا کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں عزیزو؟ ایک ایک مومن کی نسبت سے حق کی ادائیگی ضروری ہے. حتیٰ جب مغفرت کی دعا طلب کر رہا ہوتا ہے اس وقت سکھایا قرآن کریم سورہ حضرت ابراہیم کی زبانی یہ دعا سکھائی. ربنا اغفر لی, مشہور و معروف دعا ہے. پڑھیں آگے. ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جب مغفرت کی بھی دعا طلب کرو تو تمام مومنین کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو کہ جس کی تفصیل اس سلام میں پیش کی گئی. فی مشارق الارض و مغاربہا وساحلہا وجبلہا وبرہا وبحرہا. سمندر میں زندگی بسر کر رہے ہیں یا خشکی پر زندگی بسر کر رہے ہیں, ہر ایک کی جانب سے سلام پہنچا دے. ہر ایک کے لیے مغفرت کی دعا طلب کر رہا ہوں. بہرحال بات آ گئی ہے تو یہ نقطہ بھی سنتے چلے جائیں. جب سلام بھیج رہا ہے اور مقام افتخار ہے تو اپنے آپ کو اے مومن سب سے آخر میں رکھ. پہلے کہے تمام مومنین کی جانب سے, والدین کی جانب سے, اولاد کی جانب سے, وعنی آخر میں. لیکن جب مغفرت کی بات آئے تو اے گنہگار اپنے آپ کو سب سے آگے رکھ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. محمد عجل فرجہم. یہی سبب ہے جناب مفضل سے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ بیان کر رہا ہوں اسے اپنے پاس ثبت و ضبط کر لو, اپنے دوستوں کو بیان کرو اور انہیں بیان کرو کہ جو تمہارے بزرگ باشرف بلند مقام رکھنے والے بھائی ہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دو. مفضل کہنے لگے آقا وما علیت اخوانی, میرے بلند و باشرف بھائی کون ہیں؟ فرمایا وہ کہ جو دوسرے مومنین کی حاجت روائی میں رغبت رکھتے ہیں, ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ تو ایک مومن کی حاجت روائی کرے گا, رب تبارک و تعالیٰ تیری 1,00,000 حاجتوں کو پورا کرے گا.
جس کی ابتدا بہشت ہے. تیرے چاہنے والوں کو، جاننے والوں کو، رشتہ داروں کو اگر وہ ناسبی نہیں ہوئے بغض اہل بیت میں، اس مرض اساسی اور بنیادی میں مبتلا نہیں ہوئے، تو پروردگار متعال انہیں بھی بہشت کا حقدار قرار دے گا. عزیزو، وہ اسلام، وہ سسٹم کہ جو اس طرح سے اپنے مومن بھائی کی حاجت روائی کا ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو کہیں وہ پریشان نہ ہونے پائے، کہیں وہ بھوکا نہ رہنے پائے. جو اسلام اس کی دنیاوی زندگی کو اتنا فوکس کر رہا ہے کہ دیکھ تو اس سے غافل نہ رہنے پائے، ہو سکتا ہے وہ اسلام اس کی اخروی زندگی کی نسبت سے مجھے اور آپ کو کوئی لائن آف ڈائریکشن نہ دے. عزیزو، نہیں ہو سکتا ہے. وہ بھوکا ہو تو کہا اسے کھانے کی سبیل کرو، اور اگر وہ فکری لحاظ سے پسماندہ ہو، اس کی نگاہوں میں وہ بلندی نہ ہو، فرمایا آپس میں بیٹھو، ملاقات کرو. تمہارا یہ ملاقات کرنا ہماری حیات کا سبب بنتا ہے، تعلیمات اہل بیت کے پروان کا سبب بنتا ہے. بہرحال عزیزو، اگر یہ نگاہ انسان کے سامنے آ جائے تو انسان ہمیشہ حجت خدا کے قریب ہو جاتا ہے. کہ ابھی تک مسلسل ان باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. آج میں چاہتا ہوں عزیزو اس دوسرے نقطے کی جانب اور اس مسئلے کو کی اہمیت کو، کہ بہرحال حب دنیا ایک ایسا مرض ہے کہ جو اگر انسان کے وجود میں پیدا ہو جائے تو انسان حجت خدا کی ہمراہی نہیں کر سکتا ہے. وہاں پر کیا ہو گیا، جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جن کے استعمال سے انسان تر و تازہ ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے. یہ بیماری ہے، اگر یہ لاحق ہو جائے تو انسان تندرستی کو احساس نہیں کر پاتا ہے. عزیزوں، آہستہ آہستہ گرتا چلا جاتا ہے. بہرحال دونوں چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں، ایک جانب سے معرفت کی بلندی، دوسری جانب سے دنیا کی پستی. آخرت کی بلندی کو اپنی نگاہوں میں سجائے، دنیا کی پستی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رہے، ہمیشہ روحی اعتبار سے تندرست و سالم رہے گا. حب دنیا راس کل خطیہ، تمام برائیوں کی جڑ ہے. بھائی مسئلہ کیا ہے؟ پروردگار طبیعت کی قید میں تو نے خود ہماری روح کو قرار دیا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اس سے محبت بھی نہ کریں تو نہیں ہو سکتا ہے. بھائی ماں باپ تو نے ہمارے لیے بنائے، اولادیں تو نے ہمارے لیے قرار دی، جس زمین سے اور سے پیدا ہوئے بہرحال اس کی نسبت سے تو نے ہمارے دلوں میں محبت کو رکھا ہے، اور پھر کہتا ہے ان سے محبت بھی نہ کرو. یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ دونوں چیزیں تو آپس میں ٹکرا رہی ہے. نہیں میرے بھائی، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اس رب تبارک و تعالیٰ نے امتحان ہی یہی لیا ہے کہ اپنے بندے کو ان ساری محبتوں کے ساتھ قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ ساری محبتیں میں نے تیرے وجود میں رکھی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو تو ان سے محبت کرتے کرتے وہ جو واقعی محبوب ہے اسے فراموش کر جائے. تیرا امتحان ہی یہی ہے، تو اس ذریعے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے اپنی آخرت سجا. ان میں سے ہر شے سے اپنی آخرت کو تو سجا سکتا ہے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے مقام و مرتبے سے، اپنی جان سے تو آخرت کو سجا سکتا ہے. لیکن اگر یہ دنیا تیری نگاہوں میں ہدف بن جائے تو یہ رأس کل خطیہ ہے. کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ارشاد فرماتے ہیں کہ دو نگاہیں ہیں دنیا کی جانب. جو اس ذریعے سے دیکھے گا یہ دنیا اسے بصیرت عطا کر دے گی، اور جو اس کی جانب دیکھے گا یہ دنیا اسے اندھا کر دے گی. کیا خوبصورت کلمات ہیں، واقعاً امام الکلام ہے. من ابصر بہا بصرت ہو، من ابصر الیہا اعمت ہو. جو اس جانب دیکھے گا، ایک مرتبہ آپ شیشہ خریدنے جاتے ہیں بازار میں، کہ دیکھتے ہیں یہ کون سا شیشہ اچھا ہے، یہ کون سا شیشہ اچھا ہے. ایک مرتبہ آپ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. دونوں نگاہوں میں فرق ہے عزیزو. اگر اس ذریعے سے انسان اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر خود اسی کو دیکھے گا آنکھیں چندیا جائیں گی عزیزو. اس ذریعے سے انسان آخرت کو دیکھتا ہے. بہترین ہے دنیا، مسجد و احباء اللہ، متجر و اولیاء اللہ، یہیں سے کماتا ہے عزیزو. سید الشہداء نے اسی دنیا سے آخرت کو سجایا، اسی دنیا سے کربلا کو بنایا. لہٰذا اس نگاہ کو اگر انسان اپنی مد نظر رکھے. خوب کیا نشانیاں ہیں، اہم ترین ایک دو نشانیوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. بہرحال ہم علاج کرنا چاہتے ہیں اپنا کہ حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہے یا نہیں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. پس دنیا کوئی ظاہر میں موجود شے کا نام نہیں ہے کہ جس کی مذمت کی جا رہی ہے، بلکہ در واقع آپ کے اس تعلق کا نام ہے جو دنیا میں موجود اشیاء کی نسبت سے آپ نے رکھا ہوا ہے. اگر یہ تعلق اس خاطر ہے کہ اس ذریعے سے آپ آخرت بنا رہے ہیں، محبوب ہے یہ تعلق، پسندیدہ ہے یہ تعلق. اور خدا نہ خواستہ اگر اس کے ذریعے سے آپ فقط اسی کو جو ہے وہ ہدف بنا کر بیٹھ گئے، مذموم ہے یہ تعلق، اسے ناپسند قرار دیا گیا. فرمایا اگر دیکھنا چاہتے ہو دنیا کی محبت تمہارے وجود میں پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے، تو یہ جتنی اشیاء جو رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیے، جان، مال، عزت، آبرو، شرف، اولاد، آنکھیں، کان، زباں، یہ جتنی اشیاء تمہارے پاس ہیں، حب دنیا کے جو مرض میں مبتلا ہوتا ہے اگر اس سے کوئی شے لے لی جائے تو نالا ہو جاتا ہے.
اسے ایسا لگتا ہے میرے وجود میں کمی آ گئی، میں پست ہو گیا، میں گر گیا. اور اگر ان میں سے کوئی شے اسے دے دی جائے تو غرور اور مستی میں مبتلا ہو جاتا ہے. دیکھا ہوگا نوجوان بچوں کو جب پہلی مرتبہ کوئی نئی گھڑی بابا نے دلائی ہوتی ہے تو دوستوں کے درمیان میں جاتے ہیں تو کیسے بار بار آستینیں اوپر کر رہے ہوتے ہیں، میں کچھ ہو گیا ہوں. یا نئی سائیکل لے کر جب چلتے ہیں، یا حضرت موبائل اگر ان کے ہاتھ میں آ جائے، اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے نا، تو کس طرح سے چاہتے ہیں کہ بھائی لوگ دیکھیں کہ میں بلند ہو گیا ہوں. اگر یہ کیفیت ہے کہ میں بلندی کو احساس کر رہا ہوں، یہ حب دنیا ہے. اور جانے کی صورت میں یہ کیفیت ہے کہ میں پستی کو احساس کر رہا ہوں، یہ حب دنیا ہے. لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جانے پر نالا نہیں ہے، بہرحال بیٹا ہے، آنکھیں آنسو بہائیں گی، زبان پر یہ جملے ہیں هَوَّنَ عَلَيَّ مَا نَزَلَ بِي أَنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهِ، چونکہ تیری نگاہوں میں حسین ابن علی کے لیے آسان ہے. نالا نہیں ہے، شکایت نہیں کرتا ہوں، یہ زہد و بے رغبتی ہے. اور اگر آ جائے تو انسان غرور و مستی میں مبتلا نہ ہو جائے، بلکہ کہے پروردگار تیرا شکر تو نے تندرستی عطا کی، پروردگار تیرا شکر تو نے مال و اسباب عطا کیا، اب اس ذریعے سے تیری بندگی کرنے کی بھی توفیق عطا کر. ھذا من فضل ربی، یہ گھر تو نے دیا ہے لیبلونی، تاکہ میرا امتحان لے سکے کہ میں شکر گزاروں میں سے ہوں یا کفران نعمت کرنے والوں میں سے ہوں. ہم نے آیت ہی توڑ ڈالی، فقط ھذا من فضل ربی دیکھتے ہیں اور اسی پر خوشحال ہے. جتنا حرام ہے وہی ھذا من فضل ربی کے زیر سایہ ہے. حجت الاسلام آگے قراتی سے میں نے یہ مثال سنی تھی، بہت اچھی لگتی ہے. کہا کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو دنیا کی نسبت سے تمہاری کیا کیفیت ہے تو کیشیئر کی مانند ہو جاؤ. کیشیئر کو دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی آ کر اپنے 2 کروڑ روپے آ کر جمع کراتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، وہ 2 کروڑ روپے مجھے مل گئے. بابا دوسرے کے پیسے ہیں، میرا کام ہے امانت داری سے اس کو سنبھال کر رکھ دوں کہ کل کو وہ لینے آئے تو امانت داری سے اسے واپس دے سکوں. اور اگر کوئی آ کر 5 کروڑ لے کے جائے تو میں کیا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے مجھے؟ بھائی دوسرے کا پیسہ ہے، لے جا رہا ہے. فرمایا مومن کی یہ کیفیت ہونی چاہیے، اس کی عطا ہے، وہ دے، سنبھال کے رکھ، شکر بجا لا، وہ لے لے، نالا نہ ہو، نالا نہ ہو، ناراض نہ ہو، پروردگار تیری شے تو نے واپس لے لی. عزیزو اگر اس کیفیت کو میں اور آپ اپنے وجود میں سجا لیں تو یہ وہ زہد و بے رغبتی ہے جو کربلا کے ہر شہید میں پائی جاتی تھی. روز جمعہ ہے عزیزو، اگر منتظر واقعی بننا چاہتے ہیں حجت خدا کی ہمراہی کریں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. خوب مسئلے کی حساسیت کے لیے حب دنیا کرتی کیا ہے؟ ظاہراً آج کی پوری تقریری یہ مثالیں لے جائیں گی، لیکن واقعاً اس اعتبار سے کارآمد ہے کہ میں اور آپ تھوڑا سا ڈریں، خائف ہوں. مومن ایک جانب سے امیدوار ہوتا ہے، دوسری جانب سے ڈرتا بھی ہے. عزیزوں حب دنیا کیا کرتی ہے؟ میں ان مثالوں کو اس ترتیب سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا طلب کرتا ہوں کہ بہتر طریقے سے ہم اس مسئلے کو سمجھ پائیں اور اس مرض سے پروردگار متعال ہم سب کو نجات عطا کرے. اور انشاءاللہ روز عاشور جب برآمد ہو تو ہم اور آپ احساس کر سکیں کہ اپنے مولا کی ہمراہی میں اس عظیم جہاد اور اس عظیم مقام اور مرتبے پر پروردگار متعال انشاءاللہ العزیز ہم سب کو فائز کر رہا ہے. اور زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے اسباب کی فراہمی ہو سکے. دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اس مرض کا ڈیپینڈ کرتا ہے عزیزو کس لیول کا یہ مرض ہے. جتنا یہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی بڑی خطا، اتنی بڑی غلطی، اتنی بڑی کوتاہی انسان سے سرزد ہوتی چلی جاتی. پہلے مرحلے میں جو خطا انسان سے سرزد ہوتی ہے، حجت خدا کی ہمراہی نہیں کر سکتا اگر حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہے، ساتھ نہیں دے سکتا ان کے قافلے میں شریک نہیں ہو سکتا، ان کے گروہ کا حصہ نہیں بن سکتا ہے. 2 مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک عبید اللہ بن حر جوفی کی. عزیزو راستے میں امام کی ملاقات ہوئی. بارہا آپ نے یہ واقعہ سنا ہے، میں بہت تیزی سے گزر جاؤں گا. امام پہلے اپنے مؤذن حجاج ابن مسروق جوفی کو بھیجا اور جو ہے وہ اس نے پیغام دیا کہ اللہ کے نبی کا نواسہ تمہارے لیے پیغام ہدایت لایا ہے. اس نے کہا کہ میں نے کوفے دیکھا ہے، بہت لوگ آمادہ ہو چکے ہیں، میں ملنا بھی نہیں چاہتا ہوں. جب امام نے دیکھا کہ اس طرح کا جواب ہے، خود بنفس و نفیس میرا مولا سید الشہداء پیکر ہدایت آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اسے پیغام ہدایت دیا. نبی کی بیٹی کے بیٹے کی ہمراہی کر، ان کے ساتھ جہاد کر. کہا میں جانتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، میں جانتا ہوں کہ آپ کی ہمراہی میں اور آپ کے ساتھ قدم رکھنے میں میرے لیے سعادت ہے، لیکن کوفے کا جو میں لشکر دیکھ کر آیا ہوں، میری مدد کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. اور میں اپنی جان کی نسبت سے بہت حساس ہوں، مجھے اپنی جان بہت پسند ہے، مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے. ہاں دینے کو میں یہ گھوڑا دینے کو تیار ہوں، بہت تیز رفتار گھوڑا ہے اور آپ اس کی صفات لے کر آئے. آج بھی ایسا ہی ہے عزیزو.
ہم کہتے ہیں پیسہ لے لو بھائی، جان نہ لو ہم سے. امام نے فرمایا ہم گمراہ لوگوں سے مدد نہیں لیتے ہیں. اب جب تو نے میرے لیے بھلائی چاہیے اور گھوڑا دینا چاہے تو میری جانب سے بھی ایک پیغام سن لے، اتنا دور چلا جا، اتنا دور چلا جا کہ میری صدا استغاثہ تیرے کانوں میں نہ پڑے، وگرنہ خدا کے عذاب کا شکار ہو جائے گا. کیا کیا حب دنیا نے؟ سرزمین کربلا نہ جا سکا، اپنے وقت کی حجت کا ساتھ نہ دے سکا. اور حب دنیا کی حب دنیا کی بھی کیٹیگریز ہیں، آپ روایت کو اٹھا کے دیکھیں. حب النفس ہے، حب المال ہے، حب الکلام ہے، حب الجاہ ہے، حب الشرف ہے. کبھی انسان کو جان، کبھی مال، کبھی اولاد، کبھی بزرگی، شرف، اسٹیٹس، کبھی حکومت، کبھی سونا. صاحب کو سونا اتنا عزیز ہے امام کی مدد ہی نہیں کر سکتا. حب النوم، این روایت کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. حب الطعام، کھانا اتنا پسند ہے بس اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کھانا آ جائے تو بس. یہ ساری محبت ایسی ہے جو زنجیر بن جاتی ہے پیروں کی انسان کے. کیا ہوا عبید اللہ بن حبر جوفی کے ساتھ؟ مسئلہ کیا ہوا بولیے؟ مجھے میری جان بہت عزیز ہے. ایسا نہیں جیسے یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ہر سما، ظاہراً صفین کے 37 ہجری کا یہ واقعہ ہے. ہر سما کہتا ہے کہ میں امیر المومنین کے قافلے میں تھا. ایک بڑی تعداد کوفے کے رہنے والوں کی ایسی ہی تھی عزیزوں، ان کا کوئی دین نہیں تھا، یہ گورنمنٹ پالیسیز کے مطابق زندگی بسر کیا کرتے تھے. جس جگہ کا رخ ہوتا تھا ہوا کا ہی اس جانب جو ہے وہ قدم بڑھا لیا کرتے تھے. تو لہٰذا آج گورنمنٹ امیر المومنین کے پاس ہے، یہ ان کے ساتھ لڑیں گے. کل کو گورنمنٹ عبید اللہ ابن زیاد علیہ اللعنہ کے ساتھ ہے، یہ ان کے ساتھ لڑیں گے. چونکہ یہ تو گورنمنٹ کے نوکر ہیں، ان کا معبود گورنمنٹ ہے، حکومت کے نوکر ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں حکومت کس کی ہے. ہر وقت یہ جو ہے وہ نوکری میں لگے ہوئے ہیں، اپنے وحدہ لا شریک معبود کو چھوڑ کر اس پس دنیا کی نوکری میں لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ ہر سما یہ کہتا ہے کہ جب صفین سے جاتے وقت یا واپسی پر اس سرزمین سے گزرے تھے کہ جس کی علامتیں بھی ہیں، نشیب و فراز ہیں، درخت ہیں. بہرحال جب اس سرزمین سے گزرے تو یہاں امیر المومنین رکے تھے، اور رکنے کے بعد اس زمین پر موجود مٹی کو سونگا تھا، اور زباں پر ان کے یہ جملے تھے: ہاں یہی وہ زمین ہے جس سے وہ لوگ مبعوث ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے بہشت میں داخل کر دیے جائیں گے. ہر سما کہتا ہے میں نے جب یہ سنا، ایک بیابان، ایک نشیب و فراز، یہ کیا گفتگو، مجھے سمجھ میں نہیں ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. عرض کر رہا ہوں معرفت نہیں رکھتا تھا، یہ گورنمنٹ کے نوکر افراد ہے، فرق نہیں کر پاتے امیر المومنین اور غیر امیر المومنین میں. کہتا ہے میں گھر جب پہنچا کوفہ میں تو میں نے اپنی زوجہ سے جو کہ محب علی تھی اس بات کو بیان کیا. زوجہ نے ایک مرتبہ روک دیا، کہا میرے مولا کی شان میں گستاخی نہ کر، میرے مولا کی زبان پر جز حق کے اور کچھ نہیں آتا ہے. یہاں تک کہ عزیزوں زمانے کے تغیرات 23 سال کے بعد، 37 ہجری کہاں، 60 ہجری قمری کہاں، اور 61 ہجری قمری کہاں، ابن زیاد کے لشکر میں کربلا پہنچا. اب جب کربلا پہنچا تو اس کو 23 ایئرز بیفور اس واقعے کا پورا منظر نگاہوں میں آ گیا، ریکال ہو گیا واقعہ. ایک مرتبہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے سید الشہداء کی خدمت میں آیا، سارا واقعہ پیش کیا. امام نے فرمایا امعنا ام علینا، اب تو حق واضح ہو گیا نا بھائی تیرے لیے، اب بتا اب ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے برخلاف ہے. کہنے لگا مولا نہ آپ کے برخلاف ہوں، یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے، آپ کے آپ خلاف تو نہیں کھڑا رہوں گا، لیکن آپ کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. کیوں بھائی؟ کہ میری بیوی بچے، اگر آپ کا ساتھ دوں گا تو میری بیٹی، میرے زوجہ کو جو ہے وہ ابن زیاد مارتا رہے گا، کبھی جان کبھی اولاد. امام نے کہا اتنا دور چلا جا کہ میری آواز تیرے کانوں میں نہ پڑے، صدا استغاثہ تیرے کانوں میں نہ آئے، وگرنہ اللہ کے عذاب کا اور قہر کا شکار ہوگا. ایک کیا ہوا؟ حب دنیا کے جو مختلف، میں نے عرض کیا اس مرض کی مختلف کائنڈز اور شاخیں ہیں، برانچز ہیں. اگر کسی میں بھی پیدا ہو جائے اس لیول کا اگر مرض ہو تو ہوتا یہ کہ حجت خدا کی ہمراہی نہیں کر سکتا ہے، مرض بڑھا تو اس کے نتائج بھی اور زیادہ پست برآمد ہوتے ہیں. کیا ہوا؟ اب جب یہ حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہے تو حجت خدا کے خلاف جو دشمن ہے اس کا اعلی کار بن جاتا ہے، اس کا مددگار ہو جاتا ہے. مہدی عباسی ظاہراً ابتدائی حکمرانوں میں سے اس کا تعلق ہے. کسی کو اپنا
قاضی بنانا چاہتا ہے، مشہور و معروف واقعہ ہے، اور وہ قاضی بننے کو تیار نہیں ہے، جانتا ہے کہ یہ حکومت صحیح نہیں ہے. کہا اچھا 3 میں سے کوئی ایک کام کر لو، یہ ایک وقت کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لو، ہاں، یا جو ہے وہ میرے بچوں کو پڑھا لے یا قضاوت لے لے. پہلے کہا جوڈیشری تو نے لینی ہے. جب وہ نہیں ماننے کو تیار ہے کہا اچھا 3 میں سے کوئی ایک کام لے لے. اس نے اپنی جو اس کے پاس نگاہ تھی اس کے بعد دیکھا یار یہ ایک وقت کا کھانا ہے، کچھ مناسب چیز لگ رہی ہے، چونکہ وہ تو بڑا لمبا پروسیجر ہے جوڈیشری بھی اور اسی طرح سے ان کے بچوں کو پڑھانا. میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانا کھا لیتا. اس نے لذیذ و مرغن و مرفہ غذائیں جو ہے وہ پیش کی. حب الطعام، کھانے کی لذت کا اثر یہ ہوا کہ عزیزو پھر بچوں کو پڑھانا بھی شروع کر دیا خلیفہ کے، اور جوڈیشری کے اس پوسٹ کو بھی قبول کر لیا. ایک مرتبہ کسی جگہ سے اپنا وظیفہ لے رہا تھا تو سامنے والا کہنے لگا بھائی اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہو، کیا گندم بیچی ہوئی ہے تم نے مجھے کیا جو اتنے ناراض ہو رہے ہو؟ کہا میں نے گندم نہیں، میں نے اپنا ایمان بیچا ہوا ہے یہاں پر. یہ حب دنیا کا مرض بڑھ جاتا ہے تو انسان دشمن خدا کا اعلی کار ہو جاتا ہے، اس کا مددگار ہو جاتا ہے. تاریخ کے اس تلخ حقیقت کو اٹھا کر دیکھیے عزیزو، اس تلخ حقیقت کو اٹھا کر دیکھیے کہ جب مدینہ کے لوگوں نے ایک ڈیلیگیشن گیا شام، وہاں کی صورتحال دیکھی. جب واپس واقع کربلا کے بعد جو مدینہ کا قیام ہے کہ جسے واقع حرہ کہا جاتا ہے، اور بڑی تعداد میں مدینہ میں تاراجی ہوئی ہے یزید علیہ اللعنہ کی جانب سے. ایک جب ڈیلیگیشن گیا شام کی جانب، اب جب واپس پلٹ کر آیا، یہ کیسے خلیفہ رسول اللہ ہو سکتا ہے، یہ کیسے خلیفہ خدا ہو سکتا ہے، کلہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ مدینہ میں موجود اصحاب تابعین قیام کیا. ایسے میں یہ صاحب اپنے رشتہ داروں غلاموں کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں تم لوگوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کیا، اور دیکھو اگر تم نے اس بیعت سے منہ موڑا تو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. کیا بات ہے بھائی. عبد الملک مروان کا زمانہ ہے، حجاج کو مکے کی جانب بھیجا جا رہا ہے. جب مدینہ سے گزر ہوا یہ صاحب اس کے گھر پہنچ گئے، رات کا وقت ہے. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا بیعت کرنے کے لیے آئے ہو. کہا اس وقت؟ کہا اللہ کے رسول سے میں نے سنا ہے کہ کوئی لمحہ بھی امام اور پیشوا کی بیعت کے بغیر نہ گزرے وگرنہ جاہلیت کی موت مرے گا. پیر لحاف سے باہر نکال دیا کہ اس پر بیعت کر لے. جب انسان گرتا ہے اور ذلیل ہوتا ہے کہ اس طرح سے بیعت کر لے. یعنی وہ آدمی جو بیعت کرنے میں اتنا حساس ہے کہ یزید جیسے فاسق و فاجر و حجاج جیسے سفاک کو اس طرح سے ان کے سامنے جھک رہا ہے، جب میرے مولا امیر المومنین کی حکومت ظاہری کا زمانہ آیا ہے بیعت سے انکار کر دیا ہے. اور چاہنے والے یہی کہتے ہیں مولا یہ آپ کے پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے ایسے کر رہے ہیں. تھوڑا سا اسے جسے کہہ سکتے ہیں، وہ جو ابتدا میں کسی جگہ پر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسلام کا اصول ہی یہی ہے، خوب 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 آخر میں چوب ہے میرے بھائی، کردار 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 آخر میں تلوار ہے. مولا یہ لاتوں کے بھوت ہے، یہ زبانوں سے نہیں سننے والے. امام فرماتے ہیں کہ نہیں، پروردگار کا مجھ سے تقاضا یہ ہے کہ ہدایت کے مقام پر صاحب اختیار ہے، انسان اپنے اختیار سے آئے. لیحیی من حی عن بینۃ ویہلک من ہلک عن بینۃ. اور سید الشہداء کو جب جاتے دیکھا تو یہ کہا کہ میں جانتا ہوں اللہ کے حبیب سے میں نے سنا ہے کہ اگر حسین کا ساتھ دینے والا سعادت مند ہے، اور اگر ساتھ نہیں دیا جائے گا تو حسین مارا جائے گا. اور بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں اس کے پاس پیسہ ہے، اور پیسے توجہ چاہتے ہیں، کہہ رہے کہ یزید کے پاس پیسہ ہے، لوگ اس کی سمت چلے جائیں گے، بہتر یہ ہے کہ تم بھی بیعت کر لو وگرنہ بڑی خون جو ہے وہ مسلمانوں کا بہایا جائے گا. جب امام نے اس کی بات نہیں سنی عزیزوں تو سینے مطہر امام کے بوسے لے رہا ہے، رو رہا ہے، خداحافظ کر رہا ہے، اور یہاں سے مدینہ پہنچا نہیں کہ یزید کو بیعت کا لیٹر لکھ دیا گیا ہے. یہ ہے حب المال، یہ ہے حب الجاہ. شرف ہے ہمارا، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے. اور دیکھیں تاریخ نے پھر بلند بھی کیسے کیا. کیا کرتی ہے یہ کیفیت انسان کے ساتھ؟ پہلے والے مرحلے میں حجت خدا کا ساتھ نہیں دیتا، یہ دوسرا مرحلہ ہے، دشمن خدا کا اعلی کار بنتا ہے، دشمن خدا کا مددگار بن جاتا ہے. تیسرا مرحلہ دشمن خدا بن کر حجت خدا کے سامنے آ جاتا ہے. یہ حب دنیا جب بڑھتا ہے یہ مرض سامنے آ جاتا ہے. جمل، جنگ جمل. میں نے پچھلی کسی تقریر میں پوری سوانح حیات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی عزیزوں. اتنا پاکیزہ زندگی بسر کرنے والا زبیر جب گرا تو ایسے گرا، دو چیزوں کی وجہ سے. ایک حب الریاسہ کہ بھائی ہم نے آپ کے لیے اتنا زحمتیں اٹھائی ہیں، آج آپ کے پاس حکومت آئی ہے تو ہمیں کسی جگہ کی تو گورنری دے. امام نے فرمایا یہ میرا اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، اس کی عدالت کے مطابق اس پیرامیٹرز میں تم اترو گے
تو علی ابن ابی طالب تمہیں گورنری دے گا؟ نہیں اترو گے تو نہیں دے گا. ایک جانب سے حب الریاسہ، دوسری جانب سے حب الاولاد، حب الولد. کہ مولانا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اس کے اس نحس اور شوم بیٹے کی وجہ سے یہ ہم سے چلا گیا. اور جمل میں آپ دیکھیں اسی نے بہت زیادہ ورغلایا تھا، جس کی بنا پر حتیٰ میں امام کی نصیحت کی بنا پر اتنا ضرور کر پایا کہ درمیان سے ہٹ گیا اور پھر راستے میں مارا گیا. لیکن یہ تو توبہ نہیں تھی. تم نے 2 مسلمان گروہوں کو تم نے جمع کیا. توبہ یہ ہے کہ ان کو جدا کرتے. 10,000 سے 30,000 کی تعداد میں جو ہے وہ افراد مارے گئے. جو حب الدنیا کا مرض بڑھ جائے انسان حجت خدا کے سامنے آ جاتا ہے. اور چوتھی اور آخری بات عزیزوں، واقعہ ادھر ایسا ہے کہ انسان کو تھوڑا سا ڈرنا چاہیے اور خدا سے مدد طلب کرنی چاہیے اس سلسلے میں. اور وہ یہ ہے کہ عزیزوں، حب دنیا کا مرض اگر بڑھ جائے تو انسان حجت خدا کا قتل اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے اور کافروں اور منافقوں کا اعلی کار بن جاتا ہے. اس کی بہترین مثال عمر سعد ہے. میں نے مختصر کی عزیزوں، مال کی محبت، شرف و بزرگی، میرا نام ہو، میرا نام و نمود ہو، یہ محبت عزیزوں مار ڈالتی ہے انسان کو. خدا کی خاطر نہیں دے رہا ہے، نام کی خاطر دے رہا ہے. جنگ احد میں ملتا ہے عزیزوں، ایک آدمی لڑ کر واپس آیا، مدینہ کے لوگوں نے بڑی جو ہے وہ اس کی ستائش کی. کہ کیا ستائش، کتنوں کو مارا، زخمی ہو گیا، کیا بات کر رہے ہو، کون سا خدا کی خاطر؟ یہ مدینہ کی خواتین نے بول بول کے میرے کان بھر دیے تھے کہ تو گھر میں بیٹھا ہے، تو گھر میں بیٹھا ہے، اس لیے گیا تھا لڑ. کتنا عزیزوں تاریخی کہتی ہے 2 مرتبہ میرا مولا عمر سعد سے تنہائی میں ملاقات کی عزیزوں. ظاہراً 8ویں محرم کی شب یا 9ویں محرم کی شب کو کہا کہ ملنا چاہتا ہوں. 20 ساتھی یہاں سے، 20 افراد وہاں سے، درمیان میں خیمہ لگایا گیا. امیر المومنین حضرت ابو الفضل العباس اور حضرت علی اکبر کے، سید الشہداء حضرت ابو الفضل العباس اور حضرت علی اکبر کے ساتھ، اور وہ لعین اپنے بیٹے اور غلام کے ساتھ. نہیں جانتا ہے ہمیں، ہمارے مقام و مرتبے سے واقف نہیں ہے. ابن زیاد میرا گھر برباد کر دے گا. ہم تجھے گھر بنا کے دیں گے مدینہ میں. ابن زیاد میرا مال و اسباب، میرے باغات جلا دے گا. ہم تجھے باغات دیں، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ اس موقع پر امام نے فرمایا کیوں اتنا زیادہ اصرار کر رہے ہو شیطان کی اطاعت میں؟ کیوں اتنا شیطان کی اطاعت میں اصرار کرتے ہو؟ پلٹ آؤ. جو کہ تجھے عراق کی گندم بھی نصیب نہیں ہوگی. مسخرہ کر کے کہنے لگا میں جو پر اکتفا کر لوں. تو امام نے بیان کیا جس مقصد کے لیے تو یہ کام کر رہا ہے تجھے نصیب بھی نہیں ہوگا. وہ کافر اور منافق عزیزوں کہ جن کے وجود میں ذرہ برابر بھی اسلام نہیں تھا، ان کا غلبہ ہو گیا. عمر سعد کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوا. حب المال. آج ہی اس روایت کو دیکھ رہا تھا عزیزوں، واقعاً سخت روایت ہے. مولا معصوم فرماتے ہیں شیطان مسلسل ابن آدم کے وجود میں جو ہے وہ جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، یہاں سے سر سے لے کر پیر تک، کہ کہیں سے ورود پیدا کر پائے اور کہیں سے اس پر غلبہ پیدا کر پائے. جب کہیں سے اسے مات نہیں دے پاتا، ہرا نہیں سکتا، تو پھر صبر کرتا ہے اور مال کے ذریعے سے اسے بہکاتا ہے. شرف کے ذریعے سے، ریاست کے ذریعے سے، مجھے بلند ہونا ہے، مجھے قدرت مند ہونا ہے، میرا نام و نمود ہو عزیز، یہاں سے بہکاتا ہے. معصوم کی اس روایت کو سنے عزیز، اپنے پاس سب تو ضبط کر لیں. فرمایا 2 بھیڑیے کسی بھیڑ کے غلے پر حملہ کر دیں اس طریقے سے کہ ان کا چرواہا درمیان میں نہیں ہو. بھائی بھیڑیے اور بھیڑ سمجھتے ہیں نہیں؟ بہرحال ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ گاؤں کی سیر کروائی جائے، چونکہ ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ معلوم ہی نہیں ہوتی الحمدللہ. اور اردو کے زبان کے اعتبار سے بہرحال ایک پستی کا سفر ہے. ہمارے پاس بھی اتنے انگلش کے الفاظ نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیش کر سکے، لیکن بس اوقات آپ کے چہرے سے ایسا لگتا ہے کہ نہیں بھائی بھیڑیے سے کیا مراد، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. خلاصہ جہاں نہیں سمجھ میں آیا وہاں پوچھ لیں میرے بھائی. جیسے نیاز مادی میں ہوتا ہے انسان کے، وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ جو نیاز مولانا صاحب کے قریب پڑی ہے یہ مخصوص ہے یا سب کے لیے، پوچھتا ہے انسان وہاں پر. تو اگر تھوڑا سا اسے بھی بڑھا دیا ہے تو بڑی مہربانی. تو یہ نیاز معنوی ہے میرے بھائی. اگر نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھ لے برابر والے سے کہ بھئی یہ جو نیاز تھی یہ مجھے نہیں ملی ہے. وہاں پہ تو عجیب ہماری کیفیت ہے عزیزو، جہاں کہا ہے ہم سے قناعت کرنے کو وہاں ہم سے قناعت ہوتی نہیں ہے، اور جہاں کہا ہے حریص ہو جا، لالچی ہو جا، وہ کہتے ہیں بہت الحمدللہ پیٹ بھر گیا ہمارا. مولانا صاحب روزانہ اتنی مجلس سے سن رہا ہے، اس سے زیادہ ہمارا حوصلہ نہیں. میرے بھائی اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کوانٹٹی پر کمپرومائز کر لے، کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کر.
لیکن میں اور آپ ماننے کو تیار نہیں ہے. اپنے طرز زندگی کو نہیں بدلیں گے تو بتائیے کیسے تبدیلی آئے گی. فرمایا 2 بھیڑیے بھیڑ کے غلے پر حملہ کر دیں, جس کا چرواہا جس کا رکھوالا موجود نہیں ہے, وہ کتنا ضرر پہنچائیں گے نا. درندے کتنا خون بہائیں گے. کہ اس سے زیادہ فساد ایک انسان کے دین میں مال کی محبت اور مقام اور مرتبے کی محبت کرتی ہے. اس سے زیادہ فساد پھیلا دیتی, اس سے زیادہ انسان کے دین کو تار تار کر ڈالتی ہے. محبت ختم کر دیتی ہے انسان کو. حتیٰ روز عاشور فرمایا, اے عمر سعد تجھے کیا ہو چکا ہے؟ حسین تجھے بتایا دیتا ہے اسی کوفے میں تیرا سر تن سے جدا کر کے گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا جائے گا, بچے اس سے کھیل رہے ہوں گے, پلٹا تجھے رہے کی حکومت نصیب نہیں ہوگی جس کی خاطر تو یہ کام کر رہا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے عزیزو انسان اپنا اختیار اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھتا ہے. اگر ہم اپنی نگاہوں کو, اپنے ذہن و اپنے دل و دماغ کو اپنے ہاتھوں میں نہ رکھیں, جس طرف وہ چاہے سوچتا چلے جائیں, جس طرف وہ چاہے دیکھتے چلے جائیں, جس طرف وہ چاہے سنتے چلے جائیں, کچھ عرصے کے بعد انسان اپنے ہاتھوں سے اپنا اختیار اپنے اعضاء و جوارح کے سپرد کر دیتا ہے. پھر وہ جیسے چاہتے ہیں اسے جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. خوب علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ علاج وہی ہے عزیزو جسے سید الشہداء نے, جسے میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا, سید الشہداء نے کیا کریں کہ حب المال ہمارے وجود میں پیدا نہ ہو. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ جیب میں ہاتھ ڈال کے کہیں گے مولانا صاحب آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں, میرے جیب میں تو پیسے ہی نہیں ہے. نہ بابا, حب المال کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آدمی ظاہری اعتبار سے امیر ہے یا فقیر. نہ, اس رابطے سے جو آپ کا دل کا اس مال کے ساتھ ہے. جیب میں ہے کچھ نہیں لیکن دل سارا کا سارا جڑا ہوا ہے, تو یہ مریض ہے. اور ایک کے پاس سب کچھ ہے لیکن دل اپنے مولا سے جڑا ہوا ہے, یہ تندرست ہے, یہ تندرست ہے. شہزادی دیتی چلی جا رہی ہے رب کی بارگاہ میں, اور پروردگار کہتا چلا جا رہا ہے حبیب ہم نے تجھے تنگ دست پایا تو تجھے غنی کر دیا. یہ پیسہ جتنا خدا زیادہ عطا کرے عزیزو انسان کے بھلے میں, لیکن اگر دل جڑا ہوا ہے کشکول کے ساتھ بھی, بغیر کشکول کے فقیر نہیں نکل سکتا. لڑ جائے وہ میرا کشکول کدھر, میں یہ بیچارہ مریض ہے, یہ مریض ہے عزیزو. مولا نے علاج حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد, اور جیسے کہ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ ان اشعار کو پڑھا ہے. فَإِن تَكُنِ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسًا فَدَارُ ثَوَابِ اللَّهِ أَعْلَى وَأَنبَلَ. اگر دنیا کو تم ایک نفیس شے جانتے بھی ہو تو اللہ کا گھر اس کے مقابلے میں کئی زیادہ اعلیٰ, انبل, کئی زیادہ اشرف ہے. کوئی مقایسہ نہیں ہے اس کے مابین. کتنی بلندی ہے وہاں پر. تیرے اندر روح ہے خدا ہے, نفخت فیہ من روحی, روح ہے خدا ہے. تجھے اصلا قرار آئے گا ہی نہیں اگر اس دنیا کے پیچھے بھاگے گا. جتنا دوڑتا چلا جائے گا اتنی تیری پیاس بڑھتی چلی جائے گی. اپنا رخ موڑ دے تاکہ تجھے قرار آ جائے, وگرنہ نہیں آئے گا تجھے قرار. ایک سیٹ سے دوسری سیٹ, بولیے, ایک پردے سے دوسرا پردہ. اور دشمن نے کام بھی ایسی کی ہے, فوراً چینج کرتا رہتا ہے. ایک چیز کو اپ ٹو ڈیٹ بناتا ہے, ایک چیز کو آف ڈیٹ کر دیتا ہے. کبھی پائچے اوپر لے جاتا ہے, کبھی پائچے نیچے لاتا ہے, کبھی چھوٹے کرتا ہے, کبھی بڑے کرتا ہے. آدمی بس اسی دنیا کے پیچھے جو ہے وہ اسی جس طرح سے وہ ہمیں جو ہے وہ پھرانا چاہتے ہیں ہم پھرتے چلے جاتے ہیں. آخر میں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں اسی جگہ پہ جو ہے وہ گھوم رہا تھا اور کسی جگہ پر نہیں, اسی جگہ پر گھوم رہا ہے. ذلیل اور رسوا. مومنہ حتی مجلس سید الشہداء میں بیٹھی ہے اور برابر والے کو لباس دیکھ کر ذہن میں یہ تو اپ ٹو ڈیٹ لباس نہیں پہن کے آئی ہے. میرے مومنہ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ہم سب یہاں پر آئے حسین ابن علی سے رزق لینے, اپنی سعادتوں کو بنائیں. نہیں کہ افسردگی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح سے عید کے موقع پر ہمارے یہاں ٹیلر حضرات کے پاس سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی ہے. محرم کوئی فیسٹیول ہے میرے بھائی, خدا کو کیا جواب دیں گے میں اور آپ؟ سید الشہداء کے ساتھ مذاق کرنے والے منہ کی کھائیں گے. اور اس پاکیزہ ترین رزق کو, اس رزق کریم کو کہ جو اہل بیت نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے, اس کا اگر پاس نہیں رکھیں گے, کفران نعمت کریں گے, عزیزو جواب دینا پڑے گا. لہذا اگر چاہتا ہے کہ یہ محبت اس کے وجود میں کم ہو جائے, سید الشہداء نے نسخہ دیا کمانے میں. توجہ چاہتا ہوں, میں اشعار پھر پڑھ رہا ہوں. نسخہ یہ ہے, کمانے میں ہرس چھوڑ دے, قناعت کر لے. 2, خرچ کرنے میں بخل چھوڑ دے, سخاوت پر آ جا.
فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء في الكسب أجمل. تو جتنا بھی بھاگ لے ایک فیکٹر تیرا کوشش کرنا ہے، سارا کا سارا اسی میں پوشیدہ نہیں ہے کہ تو 8 گھنٹے محنت کرے گا تو 80,000 دیں گے، 10 گھنٹے محنت کرے گا تو 1 لاکھ مل جائے گا. نا، ایسی کوئی کہانی نہیں. ایک فیکٹر تیرا گھر سے نکلنا ہے اور رزق حلال کی تلاش میں کوشش کرنا ہے. بہرحال اس میں جو جتنی اچھی پلاننگ کرے گا، پروگرامنگ کرے گا، یہ درس پڑھ لوں، یہ سلسلہ کر لوں، یہ ڈگری حاصل کر لوں، خدا تیری مدد کرے گا، لیکن ایک حد تک ہے. لیکن اس کے بعد بہت سارے دیگر فیکٹرز ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، ہر ایک کو نہیں ملتا ہے عزیزوں. اور پروردگار متعال اپنے بندے سے کہتا ہے مجھ پر بھروسہ کر، مجھ پر توکل کر، اطیعنی فیما امرت، میری اطاعت کرتے چلا جا. ولا تعلمنی ما اصلحت، مجھے نہ سکھا کہ تیری مصلحت میں کیا بہتر ہے. اگر کسی جگہ پر خدا تجھے نہیں دے رہا ہے تو اسی میں تیرے لیے بہتری ہے. اسی فقیری میں تو حسینی ہے، کل کو 4 پیسے آ جائیں گے، حسین ابن علی کی درگاہ اور بارگاہ چھوڑ دے گا. لہذا فرمایا جب ہے خدا کے اختیار میں تو اتنا حریص نہ ہو، ایک وقت مقرر رکھ اور اس وقت مقررہ میں کما، لیکن پھر آخرت کے لیے اپنے دل و دماغ کو بنانے کے لیے بھی تو وقت نکال. صبح سے جاتا ہے شام تک انسان اسی وقت میں. میرا عزیزو میں نے مختصر کیا 2 وَإِن تَكُنِ الْأَمْوَالِ لِتَرْكِ جَمْعُهَا فَمَا بَالُ مَتْرُوكٍ بِهِ الْحُرُّ يَبْخَلُ. جتنا مال تیرے پاس ہے، اگر آج تیری موت واقع ہو جاتی ہے تو سارا کا سارا یہیں پر رہ جائے گا، تیرے ساتھ قبر میں تو نہیں آئے گا میرے بھائی. قبر میں تو تیرے ساتھ عمل ہے. تو ایک حور اور آزاد منیش انسان ایک ایسے مال کی نسبت سے جس نے اسے چھوڑ دینا ہے یہیں پر رہ جائے گا، اس کی نسبت سے کیوں بخل کرتا ہے؟ دیکھا ہوگا اپنے دکانداروں کو حج کے موقع پر یہ دیکھا جاتا ہے بسا اوقات کہ وہ جو ہے وہ فار ایگزامپل بھائی دیکھ رہے ہیں کہ اب 3 دن رہ گئے اس پیکٹ میں لسی کے، اور جو ہے نا اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا، تو کہتے ہیں بھائی چلو اللہ کے نام پہ سبیل کر دو. وہی تو ویسے ہی چلا جائے گا ہمارے ہاتھ سے، بہتر ہے کہ اس سے اپنی کچھ آخرت بنا لو. تو مومن اگر یہی سوچ لے کہ آج کی رات، کل کی رات میری آخری رات ہے، سارا پیسہ یہیں پر رہ جائے گا، پتہ نہیں وارث اس کے ساتھ کیا کریں گے، تو پھر انسان بخیل نہیں ہوگا عزیز، راہ خدا میں دیتا ہوا نظر آئے گا. اور جب راہ خدا میں دے گا، حب دنیا کے مرض سے پروردگار متعال سے بچا کر رکھے گا. جیسے کل میں نے چھٹے امام کے اس چاہنے والے کا ذکر کیا تھا، امام نے اس ذریعے سے اس کے آخرت کا گھر بنایا. آؤ عزیزو حسینی گھروں کی تشکیل دیجیے اپنے اس پیسے کے ذریعے سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حب المال میں مبتلا ہو جائیں اور اپنے مولا سے دور ہو جائیں. راہ حسین میں خرچ کریں، اس طریقے سے نہیں جو ہمیں پسند ہے، اس طریقے سے جو انہیں پسند ہے، جو انہیں پسند ہے عزیزو. جس طرح سے ہم جسمانی اعتبار سے مومنین اور عزاداران امام مظلوم کی نظر کا اور اہتمام کرتے ہیں عزیزو، اس سے کئی زیادہ اہتمام، یہ اہتمام اسی طرح سے جاری و ساری رہے، اس میں اضافہ کیجیے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے کئی زیادہ اہتمام صاحبان ایمان کی فکری اور عقلی اور یہ نظر معنوی کے اعتبار سے بھی کیا جائے کہ ان کی عقل بھی رشد پائے، یا شرع اولا ختم نہ ہو. وہ جب شروع میں تھا وہ کسی اور مقام پر کھڑا ہو، اور جب اس آگے بڑھا ہے تو کسی اور مقام پر آ جائے. ابھی میرے بھائی نے مجھے سنایا کہ سید الشہداء اس مکتب عشق کا نام، اس مرکز عشق کا نام ہے کہ جس کے نزدیک اگر انسان جائے تو مکتب بھی بدل جاتے ہیں، مذہب بھی بدل جاتے ہیں. نصرانی کو اپنی جانب کھینچنے والا ہے حسین، دیگر مکاتب اور مذاہب پر موجود فرد کو کھینچنے والا ہے حسین عزیزو. تو وہ اپنے چاہنے والے کو اپنی جانب نہیں بلائیں گے. ان رکاوٹوں کو، ان ہماری مجلس اور یہ جو تم ہماری مجلس میں نہیں آئے تو ہم تمہاری مجلس میں نہیں آئیں گے، مال کی محبت، شہرت کی محبت، کہ ایک مومنہ کا کہ جو چند سالوں سے بہرحال ذاکرین کی خدمت کر رہی ہیں، اور بہرحال پروردگار ان کے گھرانے کو، مجھے چند سال جانے کا موقع ملا عزیزو ان کے گھر پر. پورا گھرانہ ہی عزیزو عجیب طریقے سے اہل بیت کی نوکری کرتا ہے. 70-80 سال کی عمر میں بھی عزیزو اب ذاکر حسین کے لیے اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنانا، یہ چھوٹا مقام و مرتبہ نہیں ہے عزیزو جو ذاکر کو ملتا ہے. اس مومنہ کی زبانی عزیزو میں نے جملہ سنا تھا، بہت اچھا لگا، کہ جب کوئی ناراض ہوتا ہے ہم سے اور کہتا ہے تم ہماری مجلس میں نہیں آئے تو ہم تمہاری مجلس میں نہیں آئیں گے، تو میں ان کو جواب میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ بھائی ہماری اور تمہاری مجلس تو انشاءاللہ مرنے کے بعد ہوگی. یہ سید الشہداء کی مجلس ہے، جو اس میں جائے گا اپنا فائدہ پائے گا، جو نہیں جائے گا اپنا نقصان اٹھائے گا. کیا سلسلے عزیزوں کہ ہم مجلسوں کے ذریعے سے بھی اپنے
نام و نمود اور شہرت، اور خدا کی بارگاہ میں عزیزو کیا جواب دیں گے؟ آئیے انشاءاللہ اس ذریعے سے اپنی آخرت کو سجائیں، پیکر تسلیم، پیکر وفا بننے کی کوشش کریں. جتنا اس سلسلے میں قدم آگے بڑھائیں گے پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا، اور اس یقین کے ساتھ زندگی کر پائیں گے کہ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز پروردگار متعال نے ہمیں معاف کر دیا ہے اور اس قابل بنا دیا ہے کہ سید الشہداء کے فرزند کے چاہنے والوں میں سے، ان کے حق کا دفاع کرنے والوں میں سے، زمانے کے امام کے ناصروں میں سے انشاءاللہ پروردگار متعال ہمارا شمار فرمائے. یہ جو جملے آپ اس بینر پر کے جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں عزیزو، جب زمانے کا امام ظہور فرمائے گا اس وقت آپ کی زبان اقدس پر یہی جملے ہوں گے: میں امام القائم ہوں، میں خدا کی تلوار اور منتقم ہوں، میں ہی وہ ہوں. اے اہل عالم سنو، ان جدی الحسین قتلوہ عطشان، میرے جد حسین ابن علی کو پیاسا مارا گیا، پیاسا مار ڈالا گیا. ان جدی الحسین طرحوہ عریانا، میرے جد حسین کے لاشے کی بے حرمتی کی گئی. ان جدی الحسین سحقوہ دوانا، گھوڑے دوڑا دیے گئے میرے جد کے لاشے پر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزیزو، وہ جو کربلا پر آنسو نہیں خون روتا ہے، جس کے سامنے کربلا کا ایک ایک منظر ہے، اس کی بارگاہ میں معافی طلب کیجیے. اے میرے مولا، آج کے بعد تیرا دل نہیں دکھائیں گے. یہ جھوٹی پست دنیا، یہ جھوٹی شہرتیں، اے میرے مولا خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کر دے. ہم پلٹنا چاہتے ہیں. عزیزو، پیکر وفا کا ذکر ہے، ہم پیکر وفا بننا چاہتے ہیں. اے میرے مولا، ہمیں ابو الفضل العباس کے غلام اور کنیزوں میں سے قرار دے دے. خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دے. کیا مقام ہے عزیزو ابو الفضل العباس کا. چھٹے امام ارشاد فرماتے: کان عمنا العباس نافذ البصیرہ، بصیرت ان کے وجود میں رچی ہوئی تھی، بسی ہوئی تھی. ایمان کی صلابت اور استحکام تھا. جاہد مع ابی عبداللہ، سید الشہداء کے ساتھ جہاد کیا. وابلا بلاء حسنا، کیا خوبصورت طریقے سے امتحان دیا. ومضى شہیدا، اور مرحلہ شہادت پر فائز ہوئے. چوتھے امام کی آنکھوں میں آنسو ہیں عزیز و زباں پر یہ جملے: رحم اللہ العباس، پروردگار کی رحمت ہو میرے چچا عباس پر. فلقد آثر وابلا وفدى اخاہ بنفسه، ایثار کیا، قربانی دی، اپنی جان کا نذرانہ دیا، یہاں تک کہ اس راہ میں حتی قطعت یدا، میرے چچا عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے. پروردگار نے جس طرح سے جعفر ابن ابی طالب کو بہشتی پر عطا کیے، اسی طرح سے میرے چچا عباس کو اوپر عطا کیے. یطیر مع الملائکہ، ملائکہ کے ساتھ آپ جنت میں پرواز کرتے ہیں. اس موقع پر جملہ سن کر گریہ کیجئے گا بلند آواز سے، اور مانگیے گا اس پیکر وفا سے جس کی آج کی شب میں ہم مصیبت سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. مانگیے گا تڑپ کر اس باب العوائد سے: مولا بھیک میں ہمیں اپنے زمانے کے امام کی نسبت سے وفا دے دیجیے. آپ وفا کی کس بلندی پر تھے کہ امام معصوم یہ ارشاد فرماتا ہے: ان للعباس عند اللہ منزلتا یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. میرے چچا عباس کے لیے پروردگار متعال نے اپنے پاس وہ مقام اور مرتبہ رکھا ہے جسے دیکھ کر ہر شہید غبطہ کھائے گا کہ کیا مقام اور مرتبہ ابو الفضل العباس کو رب کی بارگاہ سے نصیب ہوا ہے. آئیے سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرے پروردگار آنکھوں کو آنسو عطا کر دے. السلام علیک یا ابا عبد
عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علی ابن الحسین. ہے حسین پر رونے والے رونے میں نہ شرما. اس طرح سے رو جس طرح سے رونے کہاں کہ جب تو حسین پر روتا ہے دکھیاری ماں تجھے دعا دیتی ہے, تیرے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے. اس ماں سے تقاضا کر تیرے بیٹے عباس کا ذکر کرنے چلا ہوں, تیرے حسین پر رو رہا ہوں, مجھے بھیک میں وفا دے دیجئے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن امیر المومنین. کیا پہ کرے وفا عزیز. 9 محرم کے دن شمر لعین امان نامہ لے کر آیا اور آ کر کچھ اس طرح سے آواز دی, میری بہن کے بیٹے کہاں ہیں. عزیز وجود ابو الفضل العباس کی کیا کیفیت ہوگی خدا بہتر جاتا ہے, لیکن پہ کرے وفا ہے. میرے مولا نے کہا جاؤ عباس جواب دے دو. ایک مرتبہ قریب آئے, اس لعین نے کہا میں تمہارے لیے امان نامہ لایا ہوں. کہا فاطمہ کے بیٹے کے لیے امان نہ ہو. تبا لک یا شمر, خدا تجھے غارت کرے, تجھے ہلاک کرے. یہ ہے پہ کرے وفا. جب شب عاشور میرے مولا نے ہر ایک سے بیعت اٹھا لی, سب سے پہلے کہا جو جانا چاہتا ہے چلے جائے. سب سے پہلے میرا مولا ابو الفضل العباس اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا آقا مجھے فقط اتنا بتا دیجئے آپ کی زندگی کے آپ کے بعد کی زندگی میں مزہ کیا ہے. چاہتے ہو عزیزو اپنی اولاد کو کہ یہ وسیلہ آخرت بنے, اسے زمانے کے امام کے لیے مانگیے. عقیل مجھے اس گھرانے کا پتہ دے دو جس سے پروردگار مجھے ایک شجاع بیٹا عطا کرے, جسے مانگا ہی حسین کے لیے تھا. وہ کیوں نہ پہ کرے وفا بنے. انشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے مانگیے, ہمیں انہیں زمانے کے امام کے بہترین جانثاروں میں سے پروردگار متعال قرار دے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. پہ کرے وفا ابو الفضل العباس کے لیے کتنا سخت تھا عزیزوں. جب 9 محرم کو فوج اشقیہ میں ہلچل ہے تو آگے بڑھ کر میرے مولا نے کہا بنفسی انت, تیرا بھائی تجھ پر قربان ہو جائے. عباس جاؤ دیکھو کیا صورتحال ہے. جب ماجرا آ کر بیان کیا, جاؤ عباس جا کر ایک رات کی مہلت طلب کر کے آؤ. کس قدر سخت ہے پہ کرے شجاع ابو الفضل العباس کے لیے, لیکن مولا کا حکم ہے سر تسلیم خم ہے. ایک رات کی مہلت دی در واقع کہ اب بھی سوچ لو اور پلٹ آؤ. ہاں عزیز روز عاشور نمودار ہوا. عباس مسلسل چاہتے ہیں کہ جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے, اور میرا مولا ہے کہ مسلسل یہ زباں پر جملے ہے عباس تو علمدار حسینی ہے, تو میری فوج کا علمدار ہے. ہاں عزیزو یہاں تک کہ معتبر مقاتل یہ کہتے ہیں کہ وہ وقت آیا علی اکبر نے اپنی جان کا نذرانہ دیا. قاسم رن میں سے دھارے اونو محمد کے لاش میرے مولا اٹھا کر لایا. کوئی نہیں ہے جز ابو الفضل العباس کے. آگے بڑھ کر کہا آقا قد ذاق صدری, میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے.
مجھ سے سانس نہیں لیا جاتا ہے، میرے مولا مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ اجرکم علی اللہ۔ فرمایا جاؤ جا کر پانی کی سبیل کرو۔ بعض مقاتل معتبر یہ کہتے ہیں کہ خود سید الشہداء اور مولا ابو الفضل العباس نے ایک ساتھ جنگ کا آغاز کیا۔ بہرحال ابو الفضل العباس چلے عزیزوں، مشق سکینہ کو ہمراہ لیے چلے۔ مجھے نہیں معلوم، وہ جو سقائے فوج حسینی ہے، جب ننھے ننھے بچوں کو خبر ملی ہوگی کہ چچا پانی لینے جا رہا ہے، کس طرح سے امیدوار ہو گئے ہوں گے پروردگار، جس طرح سے کربلا میں فاطمہ کے یہ ننھے ننھے بچے، ان کی امیدیں ٹوٹی۔ اے میرے پروردگار، جس دین کی عظمت کے لیے اتنی قربانیاں دی، آج کے بعد اس دین کی عظمتوں کو اپنی نگاہوں میں سجانے کی توفیق عطا فرما۔ اجرکم علی اللہ۔ میرا مولا چلا، نہر فرات پر پہنچے، چلو میں پانی بھرا، فذکر عطش الحسین، حسین کی پیاس کو یاد کیا، بچوں کی پیاس کو یاد کیا، اپنے آپ سے خطاب کیا، یا نفس من بعد الحسین ہونی، حسین کے بعد زندگی کا کیا مزہ ہے، حسین پر موت ہو اور عباس پانی پی لے، تاللہ ما ھذا فعال دینی۔ عزیزو میرا مولا واپس پلٹا، چاہتے کہ یہ پانی خیمے میں جا پہنچے۔ جب فوج اشقیاء نے دیکھا کہ کسی طرح سے عباس کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں، عباس آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ لئین ایک کمین سے وار کیا، میرے مولا کا دایا بازو قلم زباں پر جملے آئے، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، تم نے میرا دایا بازو قلم کر دیا، لیکن میں دین محمدی اور اس کے نواسے کی حفاظت میں قدم آگے بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ تھوڑی دیر گزری، میرے مولا کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، تیروں کی بارش ہے، مشک چھدی۔ عباس تم چاہتے تھے یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، مشیت پروردگار یہ تا قیام قیامت تجھے باب الحوائج بنائے دیے دیتے ہیں۔ عزیزو وہ وقت آیا، ایک شقی کا گورز سر عباس شگافتہ ہوا۔ ایک ماں ہے جو مدینہ میں واقع کربلا کے بعد بقی میں بیٹھے گریا کر رہی ہے، انشاءاللہ بلند آواز سے روئیے گا، بقی میں بیٹھے گریا کر رہی ہے۔ مدینے والوں مجھے ام البنین نہ کہو، مجھے ام البنین نہ کہو، میرے وہ بچے ہی کہاں۔ پھر اپنے عباس سے خطاب کرتی، عباس مجھے بتایا جاتا ہے تیرے سر پر گورز مارا گیا، اگر میرے عباس کے ہاتھ ہوتے میں کہوں گا شہزادی، اگر آپ کے عباس کے ہاتھ ہوتے زینب کا پردہ محفوظ رہتا۔ اجرکم علی اللہ۔ آقا کو آواز دی، میرا مولا پشت فرس سے زمین کربلا پر آیا، چاہنے والے کو پیغام دیا، میری اس مصیبت کو بھی پڑھا کر، جب کوئی کسی بلندی سے زمین پر آتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، جس کا سینہ تیروں سے چھلنی ہو، جس کے بازو قلم کر دیے گئے ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ میرا مولا لاش ہے ابو الفضل العباس کے سرانے پہنچا، حالت یہ ہے کہ مرثیہ زباں پر ہے، الان انکسر ظہری وقلت ہیلتی وشمت بی عدوی عباس، جو آنکھیں اب تک بے چین تھی اب سکون میں آ گئی۔ آل محمد کا گھرانہ، ارے زینب اب رسن کے لیے آمادہ ہو جا۔ اجرکم علی اللہ۔ مرثیہ پڑا، کیا میں محمد کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میرا بابا علی مرتضیٰ نہیں ہے؟ کیا میری ماں فاطمہ زہرا نہیں ہے؟ یہ کتنا برا سلوک ہے جو تم نے ہمارے ساتھ کیا۔ خدا کے قہر و عذاب تمہارے شامل حال ہوگا۔ بھائی کے سرانے بیٹھے کیا کہا خدا بہتر جانتا ہے، کس طرح سے رخصت کیا عزیزو۔
اتنا سب مقتل یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ سید الشہداء لاش ابو الفضل العباس کو فرات کے کنارے چھوڑے تنہا واپس پلٹ کر آ رہے ہیں. شاید عباس نے کہا ہو آقا بچوں سے شرمندہ ہوں، میرا لاشا گنج شہید ہمیں نہ لے جائیے. ہائے رے زہرا کا مظلوم حسین، ہائے رے زہرا کا غریب حسین. ننے ننے بچے آگے بڑھے. جناب سکینہ نے آگے بڑھ کر کہا اے نامن العباس، بابا چچا عباس کہاں گئے؟ جواب دیا نہر کنارے سو رہے، بیٹی اپنے چچا کو بھلا دے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما.